السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ناظرین کرام، ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے عمرہ ادا کرنے کی فضیلت۔ محترم ناظرین، جسے اللہ رب العالمین توفیق دے، استطاعت دے، اس شخص کو چاہیے کہ وہ حج کرے، کیونکہ استطاعت کے بعد جسمانی اور مالی استطاعت کے ساتھ زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے۔ لیکن اگر کوئی حج نہیں کر سکتے ہوں تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ عمرہ ادا کرے۔ عمرہ ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بڑی عظیم عبادت ہے اور اس کا بہت ہی زیادہ ثواب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی حیات مبارکہ میں ایک مرتبہ حج کیا تھا اور 4 عمرے کیے تھے، اور اس کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں ہم آپ کے سامنے چند ایک فضائل کا تذکرہ کریں گے۔ اس کی ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ عمرہ سے گناہ مٹتے ہیں، انسان کے نامۂ اعمال سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ ایک عمرہ دوسرے عمرہ تک کے درمیان کے تمام گناہوں کا کفارہ ہے، اور حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایک عمرہ سے لے کر دوسرے عمرہ ادا کرنے تک انسان کے نامۂ اعمال میں جتنے چھوٹے چھوٹے گناہ ہوں گے، انسان سے جو بھی چھوٹی چھوٹی غلطیاں سرزد ہوں گی، اللہ تعالیٰ اس عمرے کی برکت سے ان ساری غلطیوں کو معاف کر دے گا۔ تو آپ اندازہ لگائیں، جس طریقے سے ایک نماز سے دوسرے نماز کے درمیان جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں، دوسری نماز ان ساری غلطیوں کو ختم کر دیتا ہے، ویسے ہی عمرے کی فضیلت ہے کہ انسان کے نامۂ اعمال سے ساری چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے۔ اور حج مبرور، جسے حج مقبول کہتے ہیں، جو شریعت کے مطابق ادا کیا گیا ہو اور جس میں فحش اور غلط اور گناہ کے کام نہ کیے گئے ہوں، تو انسان جب حج سے لوٹتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے نامۂ اعمال سے بھی گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اس کی زندگی سے بھی گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، اور اس کو سوائے جنت کے اور کچھ بدلہ نہیں ملتا ہے، یعنی اس انسان کو اللہ جنت عطا کر دیتا ہے۔ تو پہلی فضیلت یہ ہے کہ انسان کے نامۂ اعمال سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹاتا ہے، یہ گناہ کے کفارے بن جاتے ہیں یہ عبادتیں، تو اس کو ہم اور آپ دھیان میں رکھیں۔ دوسری فضیلت اس کی یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سے فقر و محتاجگی دور ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب کما ینفی الکیر خبث الحدید، کہ تکرار کے ساتھ یکے بعد دیگرے عمرہ ادا کرنے اور حج ادا کرنے کی کوشش کرو، بار بار عمرے اور حج ادا کرو، کیونکہ یہ اسی طریقے سے انسان کی زندگی سے فقر و محتاجگی کو اور گناہوں کو دور کرتا ہے۔ جیسے لوہے میں اگر زنگ لگ جائے تو لوہے کی بھٹی میں اگر اس کو تپایا جائے تو اس زنگ کو لوہے کی بھٹی ختم کر دیتی ہے۔ ہم اور آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ لوہے پر اگر زنگ لگ جائے تو کس طریقے سے اس کے میل کچیل، اس کی گندگی کو، اس کی خرابیوں کو آگ کی بھٹی میں تپا کر کے ختم کیا جاتا ہے۔ ویسے ہی انسان کے حج اور عمرہ کی برکت سے اللہ رب العالمین اس کی زندگی سے، ان کے نامۂ اعمال سے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، گناہوں کی گندگی اور اس زنگ کو دور کر دیتا ہے، اور ان کے دل کو اور انسان کو اللہ رب العالمین پاک و صاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں ہم اور آپ غور کریں، ہم اور آپ محتاج ہیں، فقیر ہیں، تلاش ہیں، تنگ دست ہیں، عمرہ ادا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عمرے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فقر و محتاجگی کو دور کرتا ہے۔ اکثر لوگ محتاجگی اور پریشان حالی کے شکار ہیں اور اس کی شکایت کرتے رہتے ہیں، تو میرے بھائیوں، آپ عمرہ ادا کریں۔ ہو سکتا ہے اللہ رب العزت آپ کے لیے خوشحالی کے، آپ کے لیے اچھائی کے راستوں کو ہموار کر دے اور آپ کی زندگی خوشیوں سے اور خوشحالیوں سے بھر جائے۔ اس کی تیسری فضیلت یہ ہے کہ حج اور عمرہ ادا کرنے والے لوگ اللہ رب العزت کے خصوصی مہمان ہیں۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح ترغیب کی روایت ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے کہ الغازی والحاج والمعتمر وفد اللہ، کہ اللہ کے راستے میں غزوہ کرنے والے، اللہ کے راستے میں جنگ لڑنے والے، مجاہد فی سبیل اللہ، اور حاجی اور عمرہ کرنے والے لوگ، یہ اللہ کے وفد ہیں، اللہ کے خصوصی مہمان ہیں۔ رب نے ان کو بلایا تو اپنے رب کے بلاوے پر یہ حاضر ہوئے، لہٰذا جب یہ اپنے رب سے سوال کرتے ہیں، اپنے رب سے اپنی حاجتوں کو اپنے رب کے سامنے رکھتے ہیں، تو رب تعالیٰ ان کی حاجتوں کو قبول کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ دیکھ رہے ہیں حج اور عمرہ کرنے والے لوگ اللہ رب العزت کے خصوصی مہمان ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی میزبانی کیسی ہوگی ہم اور آپ تصور کر سکتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ سے سوال کریں گے، ہماری جائز مرادوں کو، ہماری جائز ضرورتوں کو، ہماری مشکلوں کو اللہ رب العالمین دور کرے گا اور ہماری ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ لہٰذا یہ تیسری فضیلت ہے، اور اللہ رب العالمین کے اس عبادت کو انجام دینے کے لیے کوئی سال میں متعین وقت نہیں ہے، کبھی بھی آپ کو وقت ملے، پورے سال بھر میں کوئی متعینہ مدت نہیں
نہیں ہے، کوئی متعینہ وقت نہیں ہے، جب بھی آپ کو موقع ملے آپ عمرہ کے لیے نکل سکتے ہیں، آپ عمرہ ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ سعادت، یہ خوشبختی اور یہ موقع اگر آپ کو رمضان میں مل جائے تو بڑی سعادت کی بات ہوگی، کیونکہ رمضان میں عمرہ ادا کرنے کی فضیلت یہ ہے کہ حج کے برابر ثواب ملتا ہے، حج کے برابر اس انسان کو ثواب ملتا ہے جو رمضان المبارک میں عمرہ ادا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے حج سے واپس ہوئے تو ایک انصاریہ خاتون سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کو کس چیز نے منع کیا کہ آپ ہمارے ساتھ حج کے لیے نہیں گئی، آپ ہمارے ساتھ حج کے لیے نکلتی؟ اس خاتون نے جواب دیا، اللہ کے رسول ہمارے پاس 2 ہی اونٹ تھے، ایک اونٹ میں میرے شوہر اور ان کے بچے چلے گئے اور دوسرا اونٹ تھا جو کھیتوں کی سیرابی کے لیے ہم رکھے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی وجہ سے ہم آپ کے ساتھ حج کرنے کے لیے نہیں جا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا کوئی بات نہیں ہے، جب رمضان آئے تو عمرہ ادا کر لینا، اس لیے فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً أَوْ حَجَّةً مَعِي۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیونکہ رمضان میں عمرہ ادا کرنے کا ثواب حج کے برابر ہے یا میرے ساتھ حج کے برابر ثواب ہے۔ تو آپ غور کریں کہ رمضان میں عمرہ ادا کرنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں حج کے برابر، اور بعض روایتوں کی روشنی میں میرے ساتھ حج کرنے کے برابر اس شخص کو ثواب ملتا ہے جو رمضان المبارک میں عمرہ ادا کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہم اور آپ یہاں ایک نقطے کو یاد رکھیں کہ رمضان میں عمرے کی ادائیگی حج کے برابر جو ثواب رکھتا ہے، تو اس سے یہ معنی ہرگز مراد نہ لیا جائے، یہ نہ سمجھا جائے کہ اس سے فرض حج ساقط ہو جاتا ہے، ہرگز نہیں، بلکہ یہ ثواب کے اعتبار سے ہے، فضیلت کے اعتبار سے ہے۔ ورنہ جس شخص کے اوپر حج واجب ہے اس کو حج کی ادائیگی کرنا ضروری اور لازم ہے، عمرے کی ادائیگی سے اس کا فرض ساقط نہیں ہو سکتا ہے۔ اور 2-3 باتیں یہاں ہم اور آپ خیال رکھیں ان باتوں کا۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم اور آپ عمرے کا ارادہ کریں تو سب سے پہلے اس کے طریقے کو سیکھ لیں تاکہ وہاں عمرہ ادا کرنے میں ہم سے کوئی غلطی نہ ہو اور صحیح طریقے پر عمرے کی فضیلت کو، اس کے ثواب کو اور پوری نیکیوں کو اچھی طریقے سے ہم اور آپ جمع کر سکتے ہوں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ عمرے کی توفیق یا حج کی توفیق مل جانا یہ بہت بڑی سعادت اور خوش قسمتی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو یہ موقع نصیب نہیں کرتا ہے، اس لیے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو لکھ پتی ہیں، کروڑ پتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی زیارت سے اور اس توفیق سے اسے محروم رکھتا ہے، اور کتنے ایسے غریب اور مزدور قسم کے لوگ ہیں جسے حج کی توفیق مل جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے، اگر آپ اس مقام تک آ پا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، آپ شکر ادا کیجئے اور اللہ رب العالمین کے احسان پر اللہ رب العالمین کا شکریہ بجا لائیے۔ تو یہ دوسری چیز ہے۔ اور تیسری چیز اس سلسلے میں یہ ہے کہ آپ جب حج اور عمرے کے لیے آئیں تو آپ کی کمائی پاک ہو، آپ کی دولت پاک ہو، ورنہ حج ہوں، عمرہ ہوں، آپ مسجد بنا لیں، آپ مدرسے بنا لیں، کچھ بھی کر لیں، اگر آپ کی کمائی حرام کی تھی، آپ کی دولت حرام کی تھی، تو آپ کی عبادتیں رب کی بارگاہ سے ٹھکرا دی جائیں گی، آپ کی یہ نیکیاں برباد چلی جائیں گی۔ تو یہ تیسری چیز ہم اور آپ اس کا خیال رکھیں کہ ہماری کمائی پاک ہو، ہماری دولت حلال کی ہو۔ اور چوتھی بات ہم اور آپ یاد رکھیں کہ صرف بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ عمرے پر عمرے کیے جا رہے ہیں لیکن ان کے معاملات بڑے خراب ہیں، اپنے مزدوروں کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اور جن سے لین دین، جن سے تعلقات ہیں ان کے ساتھ ان کے معاملات بڑے خراب ہیں، کسی کے وہ پیسے روک لیے ہیں، کسی کے ساتھ غلط ویوہار کرتے ہیں، کسی پر ظلم کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، صرف حقوق اللہ میں آپ پختہ ہیں تو اس سے کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں، حقوق العباد اس سے اہم بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے لیکن بندے کے معاملات میں اگر آپ ڈگمگ ہیں، اگر آپ کوتاہی کر رہے ہیں اور اس میں اگر آپ خراب ہیں تو جب تک بندہ نہ معاف کرے اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرتا ہے۔ اس لیے آپ عبادت بھی کریں اور اپنے معاملات کو بھی درست رکھیں۔ باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اور آپ اللہ رب العالمین سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو ہم تمام لوگوں کو حج اور عمرہ کی توفیق نصیب فرما اور ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو، ہمارے حج اور عمرے کو اللہ رب العزت تو شرف قبولیت عطا کر۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔